بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم. 2 رمضان المبارک. اور اہلیان پاکستان کچھ حصوں کے علاوہ آج اپنی دوسری افطاری کریں گے. کچھ جگہوں پر آج تیسری افطاری ہوگی. اور جناب علی شہر قائد میں قیامت کی گرمی کراچی میں ہاں ہے، اف کافی گرمی ہے. وہ پیش گوئی ہو رہی ہے کہ جناب درجہ حرارت 43 ڈگریز تک ہو سکتا ہے. 43 ڈگریز. تو ایک رمضان المبارک میں تو یہ سمجھتا ہوں گرمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوغات ہے، کیونکہ آپ کے شہر میں گرمی پڑا کرتی تھی. آپ کے شہر میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، جب بجلی جاتی ہے، اب یہ نہ کہنا کہ خود کہ یہ جنید بھائی جسٹیفائی کر رہے ہیں بجلی کا جانا، لیکن جب الیکٹرک سے آپ نے پیسے تو نہیں پکڑے ہوئے؟ نہیں، میں نے نہیں پکڑے ہوئے. جب بجلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ارے واہ واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات آ گئی. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بولتے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی اللہ کے نبی کے دور میں بھی تو بجلی نہیں تھی، گرمی ایسی پڑتی تھی. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہم اگرچہ اتنا ایک سارا ہیکٹک اسکیجول ہوتا ہے رمضان میں سارا کچھ، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، مطلب بہرحال یہاں پر ایک نظام ہے ایئر کنڈیشننگ کا. یہ جو ہمارا ایک مزدور طبقہ، یہ جو لوگ جو محنت مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، روزے سے بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے یہ رمضان بڑا ریلی ٹف فن فار دیم. وسیم بھائی ناراض نہ ہونا، جو اے سی میں رہتا نہیں ہے نا وہ سکھی ہے، اس کو اے سی کی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ بدقسمتی سے اگر آج اس کے عادی بن گئے ہیں تو تکلیف ہمیں ہے، ان کو نہیں ہے. میرا موروکو میں وقت لگا تھا، تو موروکنز ایئر کنڈیشنر استعمال نہیں کرتے، پنکھا بھی استعمال نہیں کرتے. وہاں گرمی ایگزیکٹ ایسی ہے جیسی پاکستان میں ہے. ریلی؟ وہاں نہ ایئر کنڈیشنرز ہیں نہ نہیں کرتے. اس کی کیا لاجک؟ ان کے جسم عادی ہو گئے. جب ہوا چلتی ہے تو وہ گھروں میں گھس کے کھڑکیاں مڑکیاں بند کر دیتے ہیں. وہ اپنے جسموں پر آتی ہوا نہیں برداشت کر سکتے، انہیں پسینے نہیں آتے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن یہ کیونکہ اگر مجھے کوئی کہتا میں کبھی نہ مانتا، لیکن میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں، 5 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گاڑی کی ہوا بھی نہیں چلاتے، آپ کا حبس سے برا حال ہو جاتا ہے، وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا، اب یہ تو آپ سے مختلف معاملات میں چونکہ اختلاف ہونا تو بڑا ضروری ہے، جائز اختلافی نوٹ میرا اس پہ بھی نوٹ کیا جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ٹیکنالوجی انسان نے ترقی کر کے بنا لی ہے تو اس کا استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا شک ہے؟ لیکن جو انسان کبھی اے سی میں بیٹھا ہی نہیں. میرے اپنے کئی رشتہ دار ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اے سی کو حرام کیا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنر کو حرام کیا ہوا ہے. شدید گرمی میں بھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہی اس طرح ہوئے ہیں، وہ اے سی میں کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں. نہیں، کبھی نہیں بیٹھے وہ. اور پیسے والے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی باڈی کو انہوں نے ٹرین کر لیا ہے، ان کو پھر اس درجے کی گرمی بھی نہیں لگتی. جناب، شان رمضان میں افطار نشریات میں ہم آغاز میں ذرا سے گپ شپ کے بعد حالات حاضرہ پر کچھ وظائف کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نعت کے ساتھ ہم جاتے ہیں بریک پر. جی وسیم بھائی، یہ کچھ باتیں ہیں جیسے ایک ماں نے مجھے بھیجا ہے نواب شاہ سے، ریحانہ صاحبہ نے، کہ میرا بیٹا غلط صحبتوں میں رہنے لگا ہے، بہت سمجھاتی ہوں لیکن نہیں مانتا، کوئی وظیفہ بتائیں. تو میری بہن کسی بھی نماز کے ساتھ پریفریبلی یا فجر یا مغرب، پریفریبلی، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ یا رشیدو کا آپ ورد کریں، یا رشیدو. یہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام ہے. مسنون ہے، یہ مسنون وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ٹھیک ہے؟ یا رشید یا رشیدو، آپ اس میں سے کچھ بھی پڑھ لیں 100 دفعہ، تو اللہ رب العزت آپ کے بچے کی صحبت بہتر کرے گا انشاءاللہ العزیز. ہمارے علاقے میں طاہر علی بھائی بھیج رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کراچی سے، ہمارے علاقے میں آئے دن موبائل چھینتے رہتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے وقت ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. سب سے بڑی ذات حفاظت کرنے والی کس کی؟ اللہ کی ہے. کسی بھی نماز کے بعد یا حفیظو
کا ورد 100 دفعہ کریں. اور ایک دعا وسیم کل ہم پڑھ رہے تھے, بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یا تو یا حفیظو پڑھیں 100 دفعہ, اور اس دعا کو نہ بھولیں. بلکہ میں تو یہ تک کہتا ہوں دوستوں سے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ میرے کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنی ہے بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ وہاں پر کہتے ہیں بیت الخلاء میں خبائث ہوتے ہیں, تو وہاں بھی جانے سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہر قسم کی تکلیف سے ہماری حفاظت کرے. یا حفیظو 100 مرتبہ 100 مرتبہ کوئی خاص وقت معین ہے یا کسی بھی نماز کے بعد یا حفیظو. اور آپ یہاں دیکھیں گے وسیم بھائی کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد, کیونکہ بے نمازی کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ بے نمازی کے حق میں کوئی دعا قبول ہوتی ہے, تو نماز شرط ہے. اب اگر کسی نے یہ معصومانہ سوال پوچھ لیا کہ جنید بھائی میں نماز تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن موبائل چھننے سے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے, تو میں وظیفہ کیا پڑھوں؟ اب آپ اس کو کہنا ہے کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھ لو 100 مرتبہ, تو اب وہ کیا کریں؟ وہ اس کو پھر میں یہی جواب دوں گا کہ میرے بھائی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پیاس بجھ جائے, تو وہ کہے کہ میں پانی تو نہیں پیوں گا, میں چاہتا ہوں میری پیاس بجھ جائے. تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا کہ یہ میں نے رول نہیں بنایا کہ پانی سے پیاس بجھے گی, اللہ رب العزت لیکن آپ نے بھی یہ ایک رول بتایا کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جناب کہ جو نماز نہیں رکھتے روزانہ, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میں خود گناہگار آدمی ہوں, لیکن بڑے کامیاب انسان ہیں, وہ بڑے کاروباری لوگ ہیں, بڑے پیسے والے لوگ ہیں, دنیا کے لحاظ سے قبول ہو رہی ہے نا, مطلب دنیا کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں کامیاب, دنیا کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں کامیاب, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا, آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میں بے نمازی کے لیے بے شمار وعیدیں ہیں, اور میں کیونکہ جنرلی وعیدیں بیان کرتا نہیں, نہ میں اتنا بلیو کرتا ہوں کہ وعیدیں بیان کرنی چاہیے. امت کمزور ہے, امت کو فضائل بیان کرنا جو ہے نا وہ اچھا ہے, تو ان کو فضائل بیان کریں کہ دیکھو نا جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ڈالیں گے, جو ظہر کی پڑھے گا اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی, جو عصر کی پڑھے گا طاقتور جسم رہے گا اس کا ہمیشہ, جو مغرب کی پڑھے گا اس کو ہمیشہ اس کی اولاد سے نفع ہوگا, اور جو عشاء کی پڑھے گا وہ رات کو سکون چین اطمینان سے سوئے گا, کسی ٹرینکوائزر کی ضرورت نہیں. یہ ہے, میں جن لوگوں کی میں نے بات کی ان کا رات کا ایک سلیپنگ پل کا ایک پورا کوٹا ہے. وہ تو یہ وسیم بھائی دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹیمپرری ہوتی ہے, اصل کامیابی ہے ایک خوبصورت زندگی, ٹینشن سے فارغ زندگی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگلا وظیفہ جی کوئی اچھا جی ہاں کوئی ایسا وظیفہ سنائیں جی. صدیق بھائی سائیوال سے لکھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا ثواب بھی زیادہ ہو, اس کے ذکر کرنے کی برکات مجھ پر اثر انداز بھی ہو, جب بھی موقع ملے ان کلمات کا ورد کرتے رہیں, اللہ پاک محفوظ فرمائے. یہ بھی مسنون ہے, صحیح بخاری اور مسلم سے ہے. وسیم بھائی بڑی اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ وظیفہ یہ جو میرے بھائی نے پوچھا ہے یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے. اچھا جی, تو صدیق بھائی اور تمام بہن بھائی سنیں, اور ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بہت طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, 2 جملے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں. یہ ان میں سے ہے, ظہر کی نماز اپنا فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں 100 دفعہ جو یہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی برکات تو بے شمار ہیں. یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ, یہ مجھے کنفرم بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ جملہ یہ وہ وظیفہ ہے جو جانور پڑھ کے صبح کو باہر نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کا ورد کریے فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں, اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا. اس میں اتنی برکات ہیں. اور اگلا وظیفہ کیا ہے؟ اگلا ہے جی, میں گھر کا واحد کفیل ہوں, آمدنی محدود اور اخراجات زیادہ ہیں, اس کے حل کے لیے کوئی وظیفہ معاشی بدحالی سے بچاؤ کے لیے. اس کے لیے یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. یہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے.
یہ بھی ہر نماز کے بعد، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو آپ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں. یہ مجھے بھی کسی نے بتائی تھی اسی طرح سے پڑھنے کے لیے، بہت پہلے کی بات ہے، کسی اللہ والے نے بتائی تھی کہ کیونکہ میں میوزک چھوڑ چکا تھا، واحد کفیل تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، چیزیں بکنا شروع ہو گئیں سب کچھ، تو میں بہت ٹینشن میں رہتا تھا کہ میری تو اتنا زبردست لائف سٹائل تھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا اسی دعا کو پڑھنے کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو اس کو بلکہ بہتر ہے اتحیات میں نہ پڑھیں، اس کو آپ پڑھیں جب فرض نماز ختم کرتے ہیں اس کے فوراً بعد پڑھیں. عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے جس دعا کو ضروری قبول کرانا ہو اس کو فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. آخری وظیفہ، یہ ایک آخری جس کے بارے میں آپ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ میرے سے پوچھ رہے تھے ابھی جب ہم یہ شو سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جناب شہر میں گرمی بہت ہے کراچی میں، اور وہ تو اسی سے مجھے پھر یہ بھی یاد آیا کہ میں نے کہا وظائف بتائیں گے کراچی کے حالات میں بالخصوص، پورے پاکستان کے حالات میں بالعموم لوگ ٹارگٹ کلنگز، یہ وہ ایک اب تو خیر اللہ پاک ان کو بہتر ہو گئے معاملات، رینجرز کو خوش رکھے. ہاں آپ نے یہ جملہ کہہ کے بہت سو کو ناخوش کر دیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ شہر میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان بدبختوں کا ہے جنہوں نے اس شہر کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ پاک، وہ کسی کی بات جس کی جو ذمہ دار ہیں اس شہر میں بدامنی پھیلانے کے لیے، ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، وہ ہمارے نہیں ہو سکتے. وہ آپ کے ہو سکتے ہیں کیا؟ ہاں، وہ ہم میں سے کسی کے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں کسی بھی صورت کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس وجہ سے میں واقعی رینجرز والوں کو کہوں گا اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ اپنی جانوں کو ہماری وجہ سے جو ہے وہ اتنے وہ لے رہے ہیں. اور پولیس کو بھی میں جلدی سے یہ بات کہوں گا، اور کیونکہ میں اس بات کو بہت محسوس کرتا ہوں وسیم بھائی، آپ یقین مانو دنیا کے کسی حصے میں میرے بھائیوں اور بہنوں یقین کرو اگر کوئی پولیس والا مار دیا جائے، شوٹ کر دیا جائے، وسیم بھائی پورا ملک ہل جاتا ہے، پورا ملک ہل جاتا ہے. سارے ملک میں لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ کسی نے ہماری حفاظت کرنے والے کو شوٹ کر دیا. ہمارے یہاں 3 منٹ کا ٹکر ہوتا ہے نیوز چینل پہ. مجھے اتنا دکھ ہے اس بات کا، یقین کریے اتنا دکھ ہے ہمیں مجھے اس بات کا کہ پولیس والے کی موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تو مر گیا اچھا ہے. اور میں اس پہ نیوز چینلز کو فرینکلی بلیم بھی نہیں کرتا ہوں، جو خبر تواتر کے ساتھ آنے لگے بس خود اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اتنی زیادہ تواتر سے خبریں آنے لگی ہیں. مطلب آپ یہ وظیفہ بتائیے تاکہ پھر ہم 4 منٹ ہے ہمارے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ وظیفہ بتایا کہ اے ابو ذر، اور آپ نے جیسے آپ نے بتایا ویسے تمہیں نہ بتاؤں. آپ نے حضرت ابو ذر سے ایک دم فرمایا ابو ذر پڑھ. تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ بولا پڑھ. کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ آپ نے بولا پڑھ 3 دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل اور تکلیف سے بری کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان یہ نہیں بھولنا. اور بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر سے لے کے مغرب تک ایک بار یہ ضرور پڑھنا ہے، اور مغرب سے لے کے اگلی فجر تک اس کو ایک بار ضرور پڑھنا ہے. جناب 2 سے 3 منٹ ہیں، نعت کے ایک شعر سے بریک لیں. ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں. بسم اللہ. میں اپنی پسند کی ایک نعت جو میرے بھائی بہن وغیرہ بھی بہت پسند کرتے ہیں. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا کس کا؟ میرے محمد کا نام. ہو محمد درود بھیجیں. ہو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ اسوہ انہی کی راہ عمل ہے زندگی ہے چراغ ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. ادھر لاؤ اس کو میرے ساتھ پڑھیں. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ایک بار پھر میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میرے ساتھ مل کے میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. بیٹھو. دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہے ڈوب رہی ہے دھیرے دھیرے مدھم مدھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. یہاں لاؤ. میٹھا میٹھا پیارا پیارا بیٹھے رہو میرے محمد کا نام. اور وہ معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام. میٹھا میٹھا میرے ساتھ پیارا پیارا میرے محمد کا نام. عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت. رب جس کی تعریف میں کہہ دے رب جس کی تعریف میں کہہ دے انک لعلی خلق عظیم. اور ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. آخری شعر آپ پڑھیں گے. سوتے ہوں کو پیار سے جگانا ان سب کو پھر رب سے ملانا میرے محمد کا کام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ارے جاؤ بھائی بریک پر خدا کے لیے. اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی. اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی. اس پل سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی. نالین جب سے خواب میں دیکھے ہیں آپ کے محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی. ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں حمد ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, مناقب ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر آج موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ جناب فصیح الدین سہروردی صاحب. آداب عرض حضور. السلام علیکم. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. نیند پوری نہیں ہو رہی مجھے لگ رہا ہے آپ کی. آپ 2:45 بجے بلائیں گے تو نیند کہاں پوری ہوگی. تو ایسے ہم یہاں پر کون, ہم نہیں آتے 2:30 بجے روزانہ.
یہ مجھ سے شکوا کرتے رہتے ہیں فصیح بھائی روزانہ کہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی اور یہ سارا. یہ پیار کا شکوہ ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ماشاءاللہ ایک تو الحمدللہ عمر کے اس حصے میں ماشاءاللہ اللہ ارے بڑی میں تھوڑی عمر ہے ان کی وسیم بھائی, کیا نہیں ایک کیا, اور پھر ماشاءاللہ اتنی تھکاوٹ اور اس کے باوجود جس اسکیل پہ اور جہاں پر جا کے فصیح بھائی پڑھتے ہیں, یہ بس یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اضافہ کرے توفیقات. بسم اچھا, اللہ. آج میں پہلے ہم پڑھوں گا, اس کے بعد نعت, اور چونکہ آج 3 رمضان کی شب ہے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے, تو اس حوالے سے جناب سیدہ پاک کی منقبت کے بھی چند اشعار پیش کر دوں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسالا تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اگرچہ بت ہے, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی, نظر جمال رخ نبی پر, نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی, ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی, ہمارے دل میں نبی کی الفت. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں
مظہر قدرت خدا ہے. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے. ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے بنی رہے گی. ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے بنی رہے گی. ہمارے دل میں نبی کی الفت. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی. ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی. ہمارے دل میں نبی کی الفت. زہ مقدر ریاض مجھ کو ملا ہے فیض نسیم طیبہ. یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو کھلی ہوئی ہے کھلی رہے گی. یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو. مجھے بھی مدینے بھلا میرے مولا. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں. میری بے قراری مٹا میرے مولا. یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. تجھے واسطہ سید کربلا کا. مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. فاطمہ بنت رسول کائنات. مادر
حسنین نورے شش جہاد سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ ان پہ ہر دم صد درود و صد صلات سیدہ زوج علی المرتضی سیدہ عالی نسب عالی صفات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ مزہ آ گیا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان ہے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بہت